اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوات کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آخری غزوہ ہم نے غزوہ احد پڑھا تھا۔ غزوہ احد کے بعد شوال 3 ہجری میں غزوہ حمراء الاسد ہوا ہے۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ یہ غزوہ اس طرح پیش آیا کہ کفار قریش جب آگے چلے گئے تو ان کو اس چیز کی پریشانی ہوئی کہ ہمارے پاس کوئی قیدی نہیں ہے بلکہ ہم خالی ہاتھ لوٹے، تو انہوں نے اس چیز کو کہا کہ مسلمانوں پر جا کر دوبارہ حملہ کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ قیدی بنا لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوش فہمی کو ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا اور وہ واپس حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ جو کفار پریشان ہوئے تھے مقام روحات پر پہنچ کر پشیمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو سعید خزائی نے مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں بتایا کہ مسلمان دوبارہ آ رہے ہیں تو وہ بھاگ گیا تھا۔ البتہ اس واقعے میں ایک صحابی شہید ہوئے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے۔ یہ زخمی ہوئے تھے اور صعوبت سفر کی وجہ سے ان کے زخم کھل گئے تھے، جن کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد میں 3 دن قیام فرمایا۔ ربیع الاول 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں غزوہ بنو نذیر ہوا ہے۔ بنو نذیر کا قلعہ مضافات مدینہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانب سے سپہ سالار تھے اور حیی بن اخطب بنو نذیر کا سپہ سالار تھا۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا 15 سے 16 دن محاصرہ کیا اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ عمر بن امیہ الضمری سے بنو کلاب کے 2 آدمی غلطی سے قتل ہو گئے تھے۔ دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر والوں کے پاس گئے کہ اس میں دیت میں آپ لوگ حصہ دیں۔ حیی بن اخطب نے اپنے لوگوں میں سے عمر بن جہاش کو پتھر پھینکنے پر مامور کیا کہ ہم اس دیوار کے سائے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں گے، تم ان پر پتھر پھینکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے واپس، اور آپ کے صحابہ بھی کچھ دیر کے بعد واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اپنا سفیر بھیجا کہ نکل جاؤ ورنہ جنگ ہوگی۔ اس پتھر پھینکنے سے سلام بن مشکم نے منع کیا تھا کہ پتھر نہ پھینکا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ان کو جلا وطنی کا پیغام دے دیا جائے۔ البتہ یہ لوگ رکے رہے کیونکہ عبداللہ بن ابی نے ان کو کہا کہ میں 2000 لوگ بنو قریظہ اور بنو غطفان کے لاؤں گا جو تمہاری مدد کریں گے۔ اس جنگ کے دوران درخت کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا درخت کا باغ جس کا نام لینا تھا، وہ کیونکہ حملے میں رکاوٹ کی وجہ بن رہا تھا تو اس کے کھجوروں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ اس غزوہ کا مکمل حال سورۃ الحشر میں آیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہتھیاروں کے علاوہ جو سامان اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لہٰذا 600 اونٹوں پر یہ اپنا سامان ہتھیاروں کے علاوہ لاد کر چلے گئے۔ 500 زرہیں، 50 خود، 340 تلواریں اور زمین اور کئی گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر اس میں ملے، جو آپ نے مہاجرین اولین اور 2 انصار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد بقیہ خود رکھا۔ اس زمین میں اس جنگ کے بعد بہت زیادہ زمین مسلمانوں کو ملی، جس سے مسلمان خود مختار ہو گئے۔ 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے اس جنگ میں، یامین بن عمرو، ابو سعید بن وہب۔ اس غزوہ کے بعد غزوہ ذات الرقاع آیا ہے۔
ذات الرقاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے کی دوری کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے پیروں پر پٹی باندھیاں تھی، جس کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنا ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے پٹیاں پیروں پر باندھی تھی، تو یہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 400 تھی اور اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، لشکر دیکھ کر کفار بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد شعبان 4 ہجری میں غزوہ بدر الصغریٰ ہوا ہے۔ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر نکلا کہ ہم جو ہے احد کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ کفار کا لشکر 2000 تھا، مسلمانوں کا لشکر 1500 تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 8 دن قیام کیا، مگر کفار کا لشکر واپس لوٹ گیا اور وہ جنگ کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد غزوہ دومۃ الجندل ہوا ہے جو 5 ہجری میں، اور اس کی کوئی خاص معلومات میرے پاس نہیں ہے کہ اس کے متعلق کوئی اور سوال کیا گیا ہو سوائے اس کے کہ دومۃ الجندل کا غزوہ کب ہوا ہے، جس کا جواب ہے کہ یہ 5 ہجری میں اور 626 عیسوی میں ہوا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی قسط میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔